الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ و شکر للہ. آج کا ان کا آغاز مبارک ہوا 10 ربیع الاول 1375 ہجری بمطابق 27 اکتوبر 1955 عیسوی کو، جس کا عنوان مبارک ہے تقوی اور زہد میں فرق. حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. تقوی کا مصدر ہے الوقاء والوقایہ، جس کے معنی ہے فارسی میں نگہداشتن اور اردو میں اپنے آپ کو بچانا. تقوی ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. کس چیز سے بچانا؟ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو تعلق باللہ میں خلل انداز ہو، یہ ہے تقوی. اس میں ساری منہیات چیزیں آ جاتی ہیں. مثلا زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو، یہ زبان کا تقوی ہے. آنکھ سے غیر محرم عورت کو نہ دیکھنا اور نہ ایسی جگہ جانا جس سے اللہ ناراض ہو، یہ آنکھ کا تقوی ہے. قدم اٹھا کر ایسی جگہ نہ جانا جس سے اللہ ناراض ہو، یہ پاؤں کا تقوی ہے. مثلا سینما گھر وغیرہ. ریشمی کپڑا نہ پہننا، یہ لباس کا تقوی ہے. لباس کی ایسی وضع سے بچنا جو ممنوع ہے. مثلا مردوں کے لیے ٹخنا سے نیچے پتلون ہو یا شلوار یا تہبند باندھنا، اور عورتوں کے لیے ٹخنوں کو یعنی کہ دکھانا. آج کل اللہ پناہ عطا فرمائے الٹا فیشن کے نام پر بے حیائی، الٹا مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ پناہ عطا فرمائے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ستر میں داخل ہے. ستر وہ چیز ہے کہ عورت سے بھی اس کو چھپائے گی اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو. مستورات کا ٹخنوں کا چھپانا اپنی عورتوں سے بھی چھپانا ہے. اپنی عورتوں کو سامنے بیٹھے ہوں، جس طرح مرد کی سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، تو اس صورت میں کسی دوسرے مرد کے سامنے بے سطر ہو کر، یعنی کہ اس کی ناف کا نچلا حصہ یا گھٹنے کے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہو، تو وہ مردوں کے سامنے بھی وہ مرد نہیں آ سکتا. اگر آئے گا بلا کسی شرعی عذر کے تو وہ گناہ گار ہوگا. اسی طرح عورت کے سر سے بالوں سے لے کر پاؤں تک جو شرعی سطر ہے وہ عورت کے سامنے بھی چھپانا فرض ہے، واجب ہے، جو بھی شرعی حکم ہے. اللہ معاف کرے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا ہم لحاظ نہیں رکھتے. بہرحال بات آگے چلی گئی. اچھا، تقوی ہر مرد و زن کے لیے لازمی ہے. زہد خاص ہے اور تقوی عام ہے. زہد کے 2 درجے ہیں. ایک وہ زاہد ہے جو مباحات میں اپنے آپ کو بچاتا ہے. مباحات کہتے ہیں حلال، اس میں اپنے آپ کو بچاتا ہے. مثلا ایک شخص 3 کے بجائے 1 روٹی کھاتا ہے تاکہ تہجد کے لیے اٹھ سکے.
یہ شخص اللہ کی رضا کے لیے مباحات میں تقلیل یعنی کمی کرتا ہے، اور دوسرے شخص کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ نفیس اور قیمتی کپڑا پہنے، ریشم نہ ہو اور تخنا سے نیچے نہ ہو۔ اگر توفیق ہو تو اس وقت تو 100 روپیہ بہت بڑی چیز تھی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر توفیق اللہ نے دی ہو تو 100 روپیہ گز کا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بشرطے کہ آمدنی حلال کی ہو، لیکن وہ کھدر پہنتا ہے، یہ بھی مباحات میں تقلیل ہے۔ زہد کا دوسرا درجہ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز ہو، اور پھر انسان منہیات سے بچے، یعنی کہ وہ چیزیں جو اس کے سامنے ظاہر ہوں، ٹھیک ہے نا، اور حلال اور حرام کی تمیز ہو اور انسان ان سے بچے۔ حضرت آگے فرماتے ہیں، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ والوں کے جوتوں کے تلے کی خاک کے زروں میں جو موتی ملتے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک موتی یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کے نام کی برکت ہے۔ باطن کی بینائی سے حلال حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ عام مسلمان اس قسم کے زہد کے مکلف نہیں ہیں۔ کابل میں ایک مجذوب تھے، لوگ پھلوں کے ٹوکرے لیے ان کے دروازہ پر کھڑے رہتے کہ وہ باہر نکلیں تو پیش کریں، وہ جب نکلتے تو فرماتے، لے جاؤ کتوں کے آگے ڈال دو۔ اس قسم کے کاملین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ یہ حضرات باطن کی بنا پر مباحات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ موتی ملنے ارزاں، مگر اس قسم کے کامل ملنے اس سے بھی گراں۔ پھر ہر کامل سے ہر طالب فیض نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اس فیض کے اٹھانے کے لیے شرائط ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر، اس کے لیے عقیدت ہے، ادب ہے اور اطاعت کی ضرورت ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بغیر ساری عمر ان کی صحبت میں رہ کر بھی دنیا سے محروم رہ جانے والے ان گناہگار آنکھوں نے دیکھے ہیں۔ اپنی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا۔ اس قسم کے کامل حرام اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کی زبان کو لذیذ چیزوں سے لذت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ عبادت میں خلل پڑنے کے باعث وہ ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ انہوں نے بادشاہت چھوڑ کر اللہ کے دروازے کی غلامی قبول کر لی۔ مکہ معظمہ میں قیام تھا، جنگل سے لکڑیاں لاتے اور بازار میں فروخت کرتے وقت یہ آواز لگایا کرتے تھے، میں یشتری طیب بالطیب، کون ہے جو حلال مال سے حلال مال کو خریدتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے بازار سے کچھ کھجوریں خریدیں، ان کو کھانے کے بعد ذکر کی لذت سلب ہو گئی، اللہ سے کنیکشن ٹوٹ گیا، بہت پریشانی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھی اللہ سے۔ بہرحال القاء ہوا کہ فلاں دن جو کھجوریں تم نے خریدی تھی، کچھ کھجوریں دکاندار کی تھیں، تمہاری نہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ دکاندار نے جب کھجوریں تول کر ان کو دیں تو وہ کھجوریں پلڑے سے نیچے گر پڑیں، انہوں نے سمجھا کہ میری ہیں، دراصل وہ دکاندار کی تھیں۔ ان کو کھانے سے اللہ ناراض ہو گیا اور لذت سلب ہو گئی۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ میری امت سے خطا و نسیان اٹھا لیے گئے ہیں۔ حدیث ہے، مثلا روزہ نہ تھا، یاد نہ رہا، اگر اس صورت میں کسی نے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ہے خطا۔ رمضان میں ایک شخص وضو کر رہا تھا، بھول کر حلق کے اندر پانی چلا گیا، یہ نسیان ہے۔ اس قسم کے زاہد بھی مباحات سے بچتے ہیں، یہ باطن کی بینائی کے باعث ان سے بچتے ہیں۔ بعض بے سمجھ کہہ دیتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے، یہ لوح محفوظ سے آیا ہے، اس کی بڑی بڑی برکتیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔
یہ واعظ مبارک کافی لمبا ہے، ادھر تک اس کو تھوڑا سا وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نے کا واعظ مبارک کا عنوان مبارک ہے تقوی اور زہد میں فرق۔ تقوی کو حضرت نے بیان فرمایا کہ تقوی کے فارسی میں معنی ہے نگہداشتن اور اردو میں اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے۔ کس چیز سے بچانا اپنے آپ کو، کس چیز سے تقوی اختیار کرنا؟ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو تعلق باللہ میں خلل انداز ہو، یہ ہے تقوی۔ اس میں ساری منہیات چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، یہ زبان کا تقوی ہے۔ آنکھ سے غیر محرم عورت کو، یا عورت ہے تو غیر محرم مرد کو بلا کسی شرعی عذر کے نہ دیکھے، اور نہ ایسی جگہ جانا جس سے اللہ ناراض ہو، یہ آنکھ کا تقوی ہے۔ قدم اٹھا کر ایسی جگہ نہ جانا جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، یہ پاؤں کا تقوی ہے۔ ریشمی کپڑا نہ پہننا مردوں کے لیے، کیونکہ یہ لباس کا تقوی ہے۔ لباس کی ایسی وجہ سے بچنا جو ممنوع ہے، وضع و قطع حلیہ، مثلا ٹخنا سے نیچے پتلون، شلوار یا تہبند باندھنا، تقوی ہر مرد و زن کے لیے لازمی ہے۔ اب یہاں پر جو یہ بات عرض ہوئی تقوی سے مراد کیا کہ اپنے آپ کو بچانا۔ کن چیزوں سے بچانا؟ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو اللہ اور آدمی، انسان، مخلوق، اس کے درمیان تعلق جو ہے اس میں خلل انداز ہو، اس چیز سے، اس امر سے، اس فعل سے، اس قول سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی۔ چاہے وہ الفاظ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کردار کام کی صورت میں ہو، چاہے چل کے جانا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے دیکھنا ہو، چاہے ہاتھ کا استعمال، پاؤں کا استعمال، زبان کا استعمال، سوچ کا استعمال، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سب کا استعمال اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہوگا تو یہ تقوی کے خلاف ہے، تقوی کی حدود کو توڑتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی حدود جب ٹوٹی، تقوی آٹومیٹکلی ٹوٹا۔ اب ہم آج کل کیا کرتے ہیں، یہ تو اس وقت جو اس دور سے مبارک دور تھا، 1955 عیسوی کی بات ہے، اب تو 2023 پھر 2023 لگنے والا ہے۔ اب تو اللہ پناہ عطا فرمائے۔ سینما کا حضرت نے تذکرہ فرمایا، اس وقت سینما جانا تھا، اب تو جیبوں میں سینما پڑے ہوئے، صرف سینما نہیں، پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چیزیں، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ تو یہ چھپے ہوئے جو گناہ ہیں، جو ہم چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں، اللہ ان سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ سے سب کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، زبان کا جو استعمال ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو سچ ہے، ہم جو ہم کسی کی بات، مثال کے طور پر سب سے بڑا جو وہ ہے غیبت و بہتان، یہ ہماری محافل کی زینت ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ چاہے عورت ہیں چاہے ہم مرد ہیں، ہم سب کی محافل کی زینت جو ہے وہ غیبت ہو اور وہ ہے اور بہتان ہے، جھوٹ ہے، اور اللہ پناہ عطا فرمائے دنیا کی باتیں ہیں۔ دین کی جو بات کرنا شروع کرتے ہیں، بس چاہے ہم مرد ہیں تو اس کو کہتے ہیں بس یار تو بڑا دیندار آ گیا ہے، چاہے کوئی عورت کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں تو بڑی ملواڑی بن گئی ہے، بس پہلے تم کیا تھی ہمیں پتہ تھا، اب تم ہمیں جو ہے نا دین سکھاتی ہو، یا دین تم ہمیں سکھاتے ہو، پہلے تم کیا تھے ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ اس قسم کی زبان کا استعمال ہو گیا۔ یہ انتہا درجے کی غیر اسلامی اور غیر اخلاقی الفاظ اور غیر اخلاقی باتیں ہیں جو انسان کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے یا بنا ہوتا ہے یا بننے لگتا ہے، تو یہ الفاظ اللہ پناہ عطا فرمائے اس میں بہت بڑی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ ہاں بھائی، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، غیبت ہم بہتان، کسی نے اگر قید کہ ہمیں کوئی کہہ بھی دیتا ہے نا کہ چھوڑو یار غیبت، یہ غیبت ہم، یہ تو سچ ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں نے اس طرح کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، فلاں نے مجھ کو اس طرح کہا ہے اس کے بارے میں،
میں تو اس کے سامنے بھی کہوں گی یا کہوں گا. تو غیبت کی تعریف سب کو پتہ ہوگی، پھر بھی میں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں. غیبت اس کو بولتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اس کے اندر وہ عیب ہو، وہ بات اس کے اندر ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے وہ بات آپس میں تذکرہ کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی کی روح سے. اور وہ بات جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر وہ عیب جو ہمارے اور آپ کی زبانوں پر، ہماری محفل کی زینت، اللہ پناہ عطا فرمائے، شیطانی محفل کی زینت بنے ہوئے، اس کا تذکرہ، وہ بات جو اس کے اندر نہیں ہے، اور خواہ ہم اپنی بدگمانی ہے، اپنی بد فہمی، غلط فہمی ہے، اس کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ فلاں ہے وہ اس طرح گئی ہے، فلاں نے اس طرح کیا ہے، فلاں اس طرح کرتی ہے، فلاں اس طرح گیا ہے، فلاں کرتا ہے، فلاں نے کہا ہے. اگر واقعتاً کہا ہے تو وہ تو ہو گئی غیبت. اسی کو غیبت بولتے ہیں، جو انتہا درجے کے خطرناک روحانی مرض ہے اور انتہا درجے کا بہت بڑا گناہ ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا ہے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا، تو غیبت کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ ایک آپ کے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے میں وہ عیب ہو اور آپ اس کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے اس بات کا تذکرہ کرو، اس کو غیبت بولتے ہیں. اور اگر اس کے اندر وہ بات نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، تو یہ ہے بہتان. اور بہتان تو غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے. اب ہم اور آپ اپنی محافل کا اندازہ لگائیں، اپنی زبان کے استعمال کا اندازہ لگائیں. ہم یہاں پر آتے ہیں سیکھنا اور سکھانا ہے، اصلاحی بات ہونا ہے، اخلاقیات ہم نے سیکھنے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان عورت کو، ایک مسلمان مرد کو، ایک مسلمان گھرانے کو، ایک مسلمان ماں کو، ایک مسلمان باپ کو، ایک مسلمان بیٹی کو، ایک مسلمان بیٹے کو، غرض ہے کہ والدین کو، اولاد کو، گھرانے میں، اپنے گھر میں، باہر گھر سے زندگی، گھر کی زندگی، گھر سے باہر کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے. ایک صاحب ایمان اور مسلمان کی گھریلو زندگی اور بیرونی زندگی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کی کس طرح ہونی چاہیے. یہی اخلاقیات ہیں، یہی چیز ہے اصل، جس کی بنا پر دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دینوں پر فوقیت اور سبقت، اعلیٰ و ارفع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. کہ اس میں اخلاقیات ہیں، اس میں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری ہے، حقوق العباد کی پاسداری ہے. زبان کا کس طرح استعمال کرنا ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے کا حکم فرمایا ہے وہاں پر بولنا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بولنا ہے. اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا حکم فرمایا تو وہاں پر ڈنکے کی چوٹ پر خاموشی اختیار کرنی ہے. چاہے اگلا جو کچھ بھی ہمارے متعلق کہے، جو کچھ بھی ہمارے متعلق سوچ کرے، اس کو ہم نے کوئی کچھ خاطر میں بھی نہیں لانا. یہ تب ہوگا جب ہماری اندر سے اصلاح ہو چکی ہوگی اور ہمارا اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو چکا ہوگا. تو ہمارا یہاں پر اجتماع مستورات کا، اور الحمدللہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مردوں کا اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اخلاقیات سیکھ لیں. ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس مقصد کو سمجھ کر اور اس مقصد کو پانے کی جو جد و جہد ہے اس کے اوپر ہم گامزن ہو جائیں. یہ اصل مقصد ہے. ہمارے اندر کی پاکیزگی ہمیں مل جائے. ہمیں جب پاکیزگی ملے گی تب ہمیں اللہ ملے گا.
تب ہمیں اللہ ملے گا، تب ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، تب ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے اور ان کی محبت و شفقت اور شفاعت ملے گی، ان کی توجہات ہمارے شامل حال ہوں گی، ان کی دعاؤں میں ہمیں حصہ ملے گا، وافر حصہ اللہ کے فضل سے ہمیں ملے گا۔ یہ اصل چیز ہے۔ آنکھوں کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے، ہاتھوں کا استعمال کس طرح ہونا چاہیے، بڑوں کو کس طرح ہونا چاہیے چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کو کس طرح ہونا چاہیے بڑوں کے ساتھ، خوشی میں ہمیں کس طرح اپنے معاملات کرنے چاہیے، غمی میں ہمیں کس طرح اپنے معاملات کرنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کرام اور امت تک تمام کے تمام احکامات اور حدود اللہ پہنچا دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا حجۃ الوداع آخری حج کے موقع پر، یوم اکملت لکم دینکم، مفہوم ہے ترجمے کا کہ آج کے دن اللہ کا دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، یعنی کہ میں نے سارے احکامات اللہ سے لے کر آپ تک پہنچا دیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بمشکل، کل بھی بات ہو رہی تھی، اللہ پاک ہمیں بیشی معاف فرمائے، مدینہ شریف میں اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، جنت البقیع میں صرف اور صرف 10,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قبریں ہیں۔ اور اس وقت جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت تھی، لگ بھگ کم و بیش 1,44,000 45,000 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، ان میں سے کچھ کی قبریں، کچھ ہزاروں کی قبریں آپ کو مکہ شریف جنت المعلیٰ کے قبرستان میں ملیں گی، اور 10,000 کے کم و بیش کی قبریں آپ کو جنت البقیع میں ملیں گی۔ باقی کہاں گئے؟ سارے کے سارے جب اعلان سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم اکملت لکم دینکم، کہ بس دین پہنچ گیا، اب کیا کام ہے جی؟ اب اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ تو حکایات کا مفہوم ہے، روایات میں اس طرح آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جب سنا نا تو جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا رخ جس طرف تھا نا، اس نے رخ بھی، یعنی کہ رخ کو بھی نہیں ادھر ادھر کیا، یعنی کہ دائیں یا بائیں نہیں کیا، پیچھے نہیں کیا، فوراً ایڑی لگائی اور چل پڑے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ انہوں نے تو اتنی قربانیاں دے کر ہم تک دین حنیف اور دین متین کی پاکیزگی ہم تک پہنچائی، اور ہم اللہ پناہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے، اپنے اعمال باطلہ کے ذریعے، اعمال بد کے ذریعے سے ہم اللہ پناہ عطا فرمائے دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، خوشیوں میں دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، غموں میں دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، گھر کی زندگی میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ اصلاح تب ہوگی جب ہمیں فکر نصیب ہوگی، ہمیں فکر کرنی چاہیے، آخرت کی فکر ہو، کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے چہرہ انور، اللہ پناہ عطا فرمائے، اللہم احفظنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چہرہ انور اپنا اگر ہم سے پھیر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ محاسبہ کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، بچوں کی کون سی ہم تربیتیں کر رہے ہیں، بیوی کے کون سے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، بیویاں اپنے خاوندوں کے کون سے حقوق ادا کر رہی ہیں، گھر کے اندر کی زندگی ہماری کس طرح ہے، رشتہ دار ناتہ داروں کے ساتھ ہمارے کس طرح کے تعلقات ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ خصوصاً ہمارے کس طرح کے تعلقات ہیں، بغض حسد کینے دلوں میں اللہ پناہ عطا فرمائے ایسے گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں پہلے اپنی بات کرتا ہوں، دیندار طبقے کی، یہ اپنے آپ کو دیندار کہلوانے والے، اللہ کی پناہ بس۔ تو یہ ساری کی ساری نحوستیں ہیں، آج حالات جو ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ ان چیزوں کی نحوستیں ہیں، بے برکتی عام ہے۔ ہاں بھی پیسہ 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 پیسہ، مال 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 کرتے کرتے اللہ پناہ عطا فرمائے، بس
ہمارے اکابر سلف اسلاف رحمہم اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ فرمایا کرتے تھے اعمال اعمال اعمال، ہم کہتے ہیں مال مال مال، بس یہ فرق ہے۔ بس مال آئے ہمارے پاس، اچھے کپڑے پہننے کو ملیں، اچھے جوتے پہننے کو ملیں، بس 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، اور کیا ہے، بس تلاوت بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، بس کیا ہے، کمزور ہیں، چھوڑیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی، قہار بھی ہے اس کی۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پھر میری پکڑ بھی انتہا درجے کی شدید ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ ہمیں دکھاتا بھی ہے پکڑ، ابھی کچھ مہینے پہلے سیلاب گزرا، ہم نے کیا عبرت سیکھی، ہم نے کیا سبق سیکھا، ہم نے اپنے اندر کون سی تبدیلی لے کر آئے اپنے اندر کی، ہم کس حد تک اللہ کے سامنے جھکے، کس حد تک ہم نے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، دیکھتے بھی ہیں ہم، ہمارے دلوں کے اوپر اثر بھی نہیں پڑتا، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں یہ جو ہے، یہ دیکھیں یہ عذاب الہی آ گیا، اللہ پناہ عطا، اللہ کی ازمائش اور پکڑ آ گئی، اور اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے شامت اعمال ہے۔ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، ٹھونگے مارتے ہیں کوے کی طرح، غیبتیں علیحدہ سے کرتے ہیں، اور تسبیحات اور عبادات پر اب کچھ تھوڑے سے لگ گئے نا، مثال کے طور پر سالکین کی میں بات کر رہا ہوں، جو بیعت ہو جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا اگر تسبیحات میں اس میں لگ گئے تو اپنے آپ کو بس اللہ کے اوپر ہم نے بہت بڑا احسان لگا دیا، پیر کے اوپر بھی احسان لگا دیا۔ ہم کرتے نہیں، ہم روزانہ ذکر میں آتے ہیں، مردوں کو تو میں کہتا رہتا ہوں، مستورات جب یہاں تشریف لاتی ہیں، اللہ پناہ عطا فرمائے، یہ اندر کی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، احسان لگانے کے لیے آتے ہیں، اللہ پناہ عطا فرمائے، اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے جو اپنے بڑوں سے سیکھا، کچھ سیکھ کے جائے یہاں سے۔ جب آپ کہیں کسی معاشرے میں اپنے ماحول میں بیٹھے ہو، خاندان میں بیٹھے ہو، آپ کی نسبت ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے، آپ کی نسبت خانقاہ انوار الصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کے ساتھ جڑ چکی ہے، آپ بیعت ہو چکی ہو، آپ اللہ اللہ کرنے والی مشہور ہو۔ کوئی ملوانی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں کسی کو راضی نہیں کرنا سوائے اللہ کے، اللہ کے لیے سب کو راضی کرنا ہے۔ اور تھوڑا سا پابندی ہو گئی ذکر کی، تھوڑی سی پابندی گھر میں ہو گئی، یا یہاں پر آنے کی پابندی ہو گئی، او صاحب میں تو آپ اپنی بہنوں پر، ماؤں پر، بچیوں پر میں اتنی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، مردوں کے اوپر تو میں صحیح کہ احسان لگاتے ہو ہمارے اوپر، احسان کے لیے آتے ہو تو بالکل مت آؤ، اپنی اصلاح کے لیے آؤ۔ اور ٹائم پاس نہیں کرنا، یہاں پر کام کرنا ہے۔ کام کون سا کرنا ہے؟ اپنی فکر، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے۔ ہم نے سروں کی بازیاں لگا دی، گھروں کی بازیاں لگا دی، دروں کی بازیاں لگا دی، مالوں کی بازیاں لگا دی۔ ہمارے اکابر نے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، ہمارے اکابر نے، سلف صالحین نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، زندگیاں لگا دی انہوں نے، اب بھی لگا رہے ہیں امت کی فکر میں، مخلوق ہمارے اور آپ کے لیے کہ یہ سیدھے ہو جائیں، یہ ان کا تعلق ان کا تعلق جو ہے یہ اپنے مالک کے ساتھ جڑ جائے۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم تو شیطان اور نفس کے راستے پر ہیں، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ جھوٹ، فریب، دھوکے کو ہم چلاکی سمجھتے ہیں، ایسی چلاکی پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ پر لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم جھوٹ کو چلاکی سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کے ذریعے سے کوئی اگر کسی کے پیسے مار لے یا کسی کو کوئی بھی کسی قسم کا دھوکہ دے دے، ہم کہتے ہیں یار بڑا ذہین ہے یار، اس کا دیکھ بڑا ذہن کا دماغ کام کرتا ہے اس کا، یا کوئی کسی کے رشتے کو خراب کر دے، کسی میں پھوٹ ڈال دے، ہم کہتے ہیں بڑی چلاک ہے یا بڑا چلاک ہے، بڑا کلیور مائنڈ ہے اس کا۔ واہ، کلیور مائنڈ کیا ہے؟ بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں، اللہ پناہ عطا فرمائے۔
اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرمائے. بات کا نکل گئی یہاں پر. بات یہ ہو رہی تھی خصوصاً بالخصوص ہماری بچیاں آپ اگر والدین ہیں نا، والدہ ہیں نا، اگر آپ اپنی بچی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ واقعتاً حقیقتاً اگر آپ مخلص ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو ان کو دین کی ترغیب دو، دیندار بناؤ ان کو، پردے میں رکھو ان کو. اگر اس طرح نہیں ہو تو پھر سب سے بڑی دشمن، پھر ماں کی صورت میں سب سے بڑی دشمن آپ ہو. پھر اگر آپ اپنی بچیوں کو اتنی سختی نہیں کر سکتی کہ وہ صحیح شریعت مطابق، فیشن کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا فیشن سنت ہے. جتنا اللہ نے دیا ہے آپ کو شریعت مطالعہ کے حدود میں، شریعت مطہرہ کی حدود میں مہنگے سے مہنگے کپڑے لے کر دے، آپ کو پہنائے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، کوئی اسلام شریعت اس چیز سے منع نہیں کرتی. لیکن دائرے کے اندر ہر چیز جھکی چھپی ہوئی ہو، پردے میں ہو، سر پہ دوپٹہ ہو. ماں کا سر فنکشنوں میں، حالوں میں ننگا ہوگا تو بیٹی خاک سر پہ کچھ کرے گی. یا اگر ماں کر بھی لے تو بیٹی کہتی، عجیب بات ہے، بیٹی کو ماں کہے اور بس میں تو ابھی اور کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کو کچھ باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن کتنے دنوں سے میرے دل میں تھی کہ میں نے کہا کہ میں نے تو کرنی ہے، میں نے تو اپنی گردن کو آزاد کرنا ہے. میں نے تو کل آپ لوگوں کے، آپ سب کے لیے، آپ ادھر اللہ آپ کو لے کر آیا کہ کس چیز کے لیے؟ سیکھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، اصلاح کے لیے. میری بھی اللہ اصلاح کر دے، آپ کی بھی اللہ اصلاح کر دے. اصلاح تب ہوگی جب سچ سامنے آئے گا. ٹائم پاس ہوگا تو پھر ٹائم پاس نہیں کرنا. یہاں پر فنکشنوں میں ادھر ادھر جب سر پہ دوپٹہ، ماں کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا تو بیٹی تو ماں کے قدموں پر ہوتی ہے، بیٹا ماں کے باپ کے پیچھے ہوتا ہے. ماں نے اگر سر کو ڈھانپا ہوا ہے، شریعت کے مطابق پردہ کیا ہوا ہے، تو بیٹی کو کیوں نہیں کہتی؟ وہ اگر وہ اس میں فیل ہو جائے، اس کے اسکول کے اس میں کرنی چاہیے. محنت اس نے نہیں کی، وہ فیل ہوئی یا کچھ اس نے نمبر مارکس کم لیے، ٹھیک ہے نا، سختی کرنی چاہیے. وہاں پر تو ماں بن جاتی ہے ڈنڈا اٹھا کے، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری نہیں کر دوں گی، میں تمہیں سوٹ بھی نہیں لے کر دوں گی، میں تمہیں یہ جوتی نہیں لے کر دوں گی، تمہاری پسند کی یہ چیز. اور بیٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے، ہاں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہوئی ہے غلطی، اسی طرح کرنا چاہیے، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن اس سے پہلے اگر نماز نہیں پڑھتی، نماز کی پابند نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ اس کا نہیں ٹھہرتا، تو پھر اس کو بولو نا کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گا. پھر آپ صحیح ماں ہو، پھر آپ دوست اور ہمدرد ماں ہو، اپنی ماں ہونے کا حق ادا کر رہی ہو. پھر ادھر یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ہم کہتے ہیں بس یہ بھی چلتا رہے، اور دنیا داری اس کے بغیر کام بھی نہیں ہے. عجیب و غریب قسم کے فلسفے نکل آئے ہیں کفر نے، نفس اور شیطان کون سے فلسفے اور کون سے اللہ معاف کرے ایسے بیکار کی باتیں لے کر آ جاتا ہے. سائیکل کے دو پہیوں کی طرح ہیں، سائیکل ایک پہیہ اگر خراب ہو جائے تو دوسرا پہیہ کس طرح چل سکتا ہے؟ دین سائیکل کا ایک پہیہ ہے تو دوسرا پہیہ اس کا دنیا ہے، دونوں چلانی پڑتی ہیں. تو پھر شریعت کے مطالعہ کے حدود کے اندر چلاؤ. صرف سائیکل کے دو پہیے نہیں ہیں، سائیکل کی پھر بریک بھی ہے، اس کا پیڈل بھی ہے، اس کی چین بھی ہے، اور اس کے اوپر جہاں پر تشریف کو رکھا جاتا ہے گدی ہے، پیچھے بستر بند بھی ہے. پھر ساری کی ساری ہے. جہاں بریک لگانی ہو اور سائیکل کو کوئی پیڈل سے زیادہ تیز چلا کے گزرے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ایسے جھٹکے لگیں گے کہ آنتے تک ہل جائیں گی. وہاں پر جہاں پر شریعت نے بریک لگانے کا حکم فرمایا وہاں پر بریک لگانی ہے، اور زیادہ اگر بریک لگ گئی تو پھسلن ہوگی، پھر سر کے بل گرے پڑے ہوں گے. جہاں پر موڑنا ہے وہاں پر نہیں موڑا تو سامنے دیوار میں جا کے لگیں گے. سائیکل بھی گئی اور ہر چیز گئی. تو یہ نہیں
دین کے دائرے کے اندر ہم نے دنیا کو چلانا ہے، دین کے دائرے کے اندر ہم نے دنیا کو چلانا ہے۔ رات ہمارے پاس آئے ہوئے تھے سرجن شمس، وہ اپنا بتا رہا تھا، اب وہ تبوک میں ہوتا ہے، پہلے اسلام آباد قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل میں نیورو سرجن ہے وہ کل ذکر پر آیا ہوا تھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ میں تبوک میں، وہ پتہ نہیں کون سی اس کی وہ ڈگری تھی، ابھی یہ سرجن سے اوپر کی پتہ نہیں کیا چیز تھی، میں نے تو پوچھا بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں جب ڈگری لینے کے لیے گیا نا تو میرا حلیہ سنت کے مطابق تھا، تو وہ یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ حلیہ جو ہے نا، یہ بھی کفر کو، وہ سارے کے سارے صرف میں اس میں یعنی کہ اللہ کے فضل سے مسلم تھا، اور الحمدللہ مسلم ایسا کہ اللہ کے فضل سے مکمل شریعت کے مطابق میرا حلیہ تھا۔ تو جب میں لینے کے لیے گیا نا تو سب کی ایک تو منہ کھلا ہوا تھا اور دوسرے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا ہم نے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالا، وہ ایسے ہیبت ان کے اوپر طاری ہو گئی، کیوں؟ سنت کی اپنی ایک ہیبت ہے اللہ کے فضل سے، اور الحمدللہ ہم نے، وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے تھوڑی سی وہ کر رہے تھے میرے حلیے کو دیکھ کر، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا ان کے سینے میں ہاتھ ڈال کے اپنا حق لے کر آئے ہیں۔ ہم بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین کو لائیں، سنتوں کو زندہ کریں گے، بچوں میں، معاشرے میں، گھر سے باہر تعلقات میں اپنی اولاد کی ہم فکر نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کون آ کر کرے گا؟ میں پردہ دری کی بات ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے، کل کی ایک واقعہ ہمارے پاس ہے، اتنا شدت کا دکھ ہمارے دل کو لگا ہوا ہے، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ 14 سال کی بچی، 14 سال کی، غائب ہے کل سے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب اس میں کون قصوروار ہے؟ 13 سال 14 سال کی بچی ہے۔ اللہ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جو زبان سے اللہ نے کہلوایا اس پر مجھے بھی آپ کو بھی اللہ پاک کار بند فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اکابر کی طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذکر کرتے ہیں اول آخر درود پاک درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا